رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی وہ ہے کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہود کے شبہات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہود کے شبہات کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں تو پھر بنی اسرائیل میں سے کچھ کھانے حلال تھے، حرام تھے، آپ نے ان کو حلال کیوں قرار دیا؟ اور اسی طرح بیت اللہ کے متعلق یہ تو ان کا قبلہ نہیں تھا، آپ نے بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں جواب ارشاد فرمایا ہے کہ قبلہ جو اصل میں تھا پہلا وہ بیت اللہ ہی تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر کھانے جو حرام کیے تھے یعقوب علیہ السلام نے وہ اپنے آپ پر آپ حرام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے تھے، اور اس شریعت میں یہ چیز جائز تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود کی سازشوں سے آگاہ کیا ہے کہ ان کا کہا نہ مانو اور ان کی باتوں کے پیچھے نہ چلو۔ دوسرے رکوع میں رب العالمین نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں اختلافات کا شکار تھے، جہنم کے گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ پتہ چلا کہ جو اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا اور پھر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ یہ امت بہترین امت کس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی لوگوں کی خیرخواہی ان کا مقصود ہے، اور لوگوں کو نیکی کی طرف حکم دینا، برائی سے روکنا ان کا مقصود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی نازل کر دی گئی، اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم یہودیوں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگایا کرو، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ دلی دوستی کبھی بھی نہیں کریں گے، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں یہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور یہ تو ان کے منہوں سے تمہارے بارے میں اس طرح کی بات نکل رہی ہے، جو ان کے دلوں میں کدورت بھری ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا چوتھے رکوع میں، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور پھر بدر کی بھی مثال دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر تمہاری مدد کی جب کہ تم بڑی قلیل تعداد میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ ایک جگہ پر 1000 کا ذکر ہے، پھر 3 کا ہے، پھر 5 کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا، پھر 3000 کا، پھر 5000 کا، اور در حقیقت یہ جو اللہ کی طرف سے مدد تھی یا فرشتوں کا نزول تھا یہ تو تمہارے اطمینان قلب کے لیے تھا، وگرنہ حقیقت میں مدد تو اللہ کی طرف سے تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو 70 صحابہ کو شہید کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں، اور وہ احد میں شریک ہو گئے، ان کا نام لے لے کر آپ بد دعا فرما رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور پھر 5ویں رکوع میں رب العالمین نے سود سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ سود کی وجہ سے سستی پیدا ہوتی ہے، جو قوم سود کھانے والی ہو وہ قوم شریعت کے معاملات میں بہت پیچھے چلی جاتی ہے، جہاد ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو،
کوئی اور دین کا کام ہو اس سے بہت پیچھے پڑ جاتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روک دیا اور پھر ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور پھر کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کا عرض زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو خرچ کرتے ہیں تنگی کی حالت میں بھی اور فراخی کی حالت میں بھی، اور اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر وہ لوگ کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور آ کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، گناہ کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، قائم نہیں ہو جاتے، بے شرم نہیں ہو جاتے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور کروں گا، اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا اور جنت میں ان کو داخلہ مل جائے گا۔ اور پھر رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، نبی کے صحابہ، تم پریشان ہو گئے ہو جنگ احد میں، اگر تمہارے شہید ہو گئے یا زخمی ہو گئے، اگر تم زخمی ہو گئے ہو تو اس سے پہلے تو تم نے بھی تو ان کو زخمی کیا تھا نا۔ یہ دن آتے رہتے ہیں، کبھی ان کے اوپر آ گئے، کبھی تمہارے اوپر آ گئے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو اتنے زیادہ شہید ہو گئے۔ مقصد اس کا یہ نظر آتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے کے اوپر اللہ تعالیٰ فائز کر دیں، اور جو بچ جائیں ان میں سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں اور کون لوگ ان میں سے منافق ہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس پہلے لوگوں کی باتیں نہیں پہنچی کہ ان کے پاس کتنی مشکلات ان کو آئیں۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے رکوع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو بعض مسلمان بددل ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اگر اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یا تبھی موت فوت ہو جائیں تو کیا اپنے دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ اور اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ کا نقصان تو کچھ نہیں کرو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتنے لوگ تھے کہ جو نبیوں کے ساتھ نکلے اور پھر وہ کبھی بھی ڈاماڈول نہیں ہوئے جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں آئیں، بلکہ انہوں نے صبر کا دامن پکڑے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی ان کے مقدر میں کر دیں۔ اور پھر 7ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو روک رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے کا کہ جو کافر ہیں ان کی اطاعت کرو گے وہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور پھر تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا کہ جو کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر غم کے اوپر غم تھا، اس وجہ سے یہ غم آیا تاکہ پہلا غم ہلکا ہو جائے۔ ایک مصیبت یہ تھی، غم تھا کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور دوسری خبر یہ پہنچی کہ رسول کریم بھی شہید ہو گئے ہیں، اور جب یہ غم پہنچا تو صحابہ نے سمجھا یہ تو سب سے بڑا غم ہے، اور جب یہ افواہ غلط نکلی تو صحابہ خوش ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس موقع پر نیند کو نازل کر دیا، خوف کا عالم تھا، ہر طرف خوف ہی خوف تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کو بے خوف ہو کے سلا دیا، اور کوئی اگر کھڑا ہے تو کھڑا ہی سو رہا ہے، ان کو نیند آ گئی۔ پھر رب العالمین نے 8ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ تو کہتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں کہ تم اگر نہ نکلتے تو تم نہ مارے جاتے۔ فرمایا رب العالمین نے یہ بات غلط ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہو یہ تو اللہ کی طرف سے بخشش ہے، رحمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تم
بڑے نرم دل تھے کہ جس وجہ سے یہ بکھری ہوئی قوم پھر دوبارہ جمع ہو گئی اور اکٹھے ہو گئے اور تمہارے ساتھ مل کے ان لوگوں نے پھر جہاد کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا کہ آپ کو اس امت میں پیدا فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9ویں رکوع میں بھی جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو جہاد سے خوف دلاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارا لشکر آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایمان والے ان لشکروں کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایمان بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ڈھیل تو اس لیے ہے کہ یہ اور زیادہ گناہ کرتے چلے جائیں اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10ویں رکوع میں یہود کی اس بری خصلت کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی توہین کرنے سے بھی جو باز نہیں آئے اور کہنے لگے، جب یہ آیات نازل ہوئیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کہنے لگے اللہ قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد نازل فرمایا۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے ہم نے عہد لیا تھا کہ تم ہمارے رسول کے اوپر ایمان لاؤ گے، لیکن یہ لوگ اپنے عہد کے اوپر پورے نہ اترے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا 10ویں رکوع میں، 11ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں بہت ساریاں نشانیاں ہیں اور وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور پھر غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے ان کو کیسا بنایا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل نہیں بنایا۔ اور پھر ان کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرمایا یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا ایمان والو یہ کام کرتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سے؟ فرمایا صبر کرو اور صبر کی تلقین کرتے رہو، پھر رابطہ رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، پھر تقوی اختیار کرو، یہ 4 کام تم کر لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے پہلے رکوع میں اور پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوری انسانیت کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر یتیموں کے اموال اور ان کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تو پھر تم نکاح کرو دوسری عورتوں کے ساتھ، 2 2 3 3 4 4، یعنی اتنی 4 تک نکاح کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ پھر حق مہر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان کا حق مہر پورا ادا کرو، ایسا نہیں کہ ان کو زور زبردستی کر کے ان سے حق مہر واپس لے لو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اس سے پہلے وراثت میں مردوں کا حصہ ہوتا تھا، عورتوں کا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا 13ویں میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، وراثت کے احکام بیان فرمائے، اور وہ اس طرح کہ مرد کو عورت کی نسبت دگنا حصہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر ان میں سے والدین کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 6واں حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/3 حصہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شوہر کے حقوق اور شوہر
کتنا حصہ ہے اگر بیوی فوت ہو جائے؟ فرمایا تمہارے لیے نصف ہے اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں، اگر ان میں سے اولاد نہیں ہے، اگر ان میں سے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، اور اسی طرح ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری بیویوں کا 8واں حصہ ہے۔ لیکن یہ تمام حصے اس وقت ہوں گے کہ جب تم وصیت کے اوپر وصیت پوری کرو گے، اس کے قرض اور معاملات ادا کر دو گے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جو فحاشی اور عریانے یا زنا کا ارتکاب کریں ان کی سزا تجویز بیان فرمائی، اور اس کی سزا کیا فرمائی کہ ان کو باندھ کے رکھو اور ان کو سزا دو یہاں تک کہ اللہ کوئی اور فیصلہ نہ نازل کر دے۔ اور دوسرا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی جو کہ سورہ نور میں انشاءاللہ اس کے خلاصے میں آئے گا۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں سے عورتوں میں سے کسی ایک کو تم اس لیے تنگ کر کے نہ رکھو کہ ان سے حق میں وصول کرنا ہے، ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ رکھو، بلکہ ان کو اگر رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ان کی آپ کو ناپسند ہیں اور دوسری چیزیں تمہیں پسند بھی ہوں۔ اور پھر رب العالمین نے آخر میں اس پارے کے ارشاد فرمایا ایسے رشتے کہ جو محرم ہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، وہ کون سے رشتے ہیں؟ فرمایا تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، تمہاری خالائیں حرام ہیں، اور تمہارے بھائی کی بیٹی حرام ہے، تمہاری بہن کی بیٹی حرام ہے، اور ایسی مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، یعنی رضائی ماں، رضائی بہن، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو تمہارے پاس ہیں ان کی مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی ساس، اور اسی طرح وہ بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، اور اسی طرح دو بہنیں ایک گھر میں نہیں آ سکتی، یہ بھی حرام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے رشتے اور محرم رشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔